میں آپ کے سامنے قسم کھاؤں، آپ میرے سامنے قسم کھائیں تو قسم یقین دلانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ خدا تو اصدق الصادقین ہے، وہ کیوں قسمیں کھا رہا ہے؟ کہ کبھی کہا مجھے قسم ہے سورج کی، کبھی کہا مجھے قسم ہے چاند کی، کبھی کہا مجھے قسم ہے وقت کی، والعصر۔ اکثر ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ قسم ہے وقت کی، حالانکہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ کبھی کہا والفجر، تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ کبھی کہا والعصر، فرمایا قسم ہے وقت کی۔ کون سا وقت؟ عصر کا وقت۔ قسم ہے وقت کی، کون سا وقت؟ فجر کا وقت۔ کبھی نہیں کہا والظہر، یا فجر کی قسم کھائی یا عصر کی قسم کھائی۔ عصر وقت نہیں، پر وقت کا ایک خاص حصہ ہے۔ فجر بھی وقت کا ایک خاص حصہ ہے۔ آپ صبح بھی مجلس سن سکتے ہیں، دوپہر کو بھی مجلس سن سکتے ہیں۔ اس وقت رات کے 3:30 بجنے والے ہیں، آپ مجلس سن رہے ہیں۔ کیا ہر وقت میں جب میں مجلس سنتا ہوں اس کی فضیلت ہے کہ رات کے 3 بجے سنو گے اس کی ایک الگ اہمیت ہے، دوپہر 11 بجے سنو گے اس کی ایک الگ اہمیت ہے۔ اسلام میں وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ رات تو رات ہے، لیکن شب قدر میں پڑھی گئی نماز کا اتنا اجر کیوں ہے؟ دن تو دن ہے، لیکن عرفہ کے دن حسین کی زیارت کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ ہفتے کے سارے دن دن ہیں، لیکن جمعے کا غسل کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ شب عاشور زیارت عاشورہ پڑھنے کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ یہ مت سمجھو کہ وقت ایسے ہی بنا۔ وقت کے اندر وہ خاص جو لمحہ ہوتا ہے، اس لمحے کچھ پردے ہٹائے جاتے ہیں، اور وہ بڑا بندہ، مطلب آپ ایسے سمجھیں کہ آپ صدیوں کا سفر دنوں میں طے کر سکتے ہیں اگر خاص وقت میں بندہ ایک خاص کام کرے۔ کیوں آغا مرعشی نجفی کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا، خود ایک عارف تھے، وہ پہنچی ہوئی شخصیت تھے، کہ ہم نے نہیں دیکھا دنیا میں کوئی بندہ کسی مقام پہ پہنچا ہو اور وہ نماز شب نہ پڑھتا ہو۔ کہہ رہے ہم نے نہیں دیکھا۔ اور وہی وصیت امام حسین کے بہن زینب، حسین کو نماز شب میں یاد رکھنا، صبح کی نماز کا نہیں، کہ نماز شب، تہجد کا وقت، یہ وقت بڑا اہم ہے۔ اور سائنٹیفکلی یہ ثابت ہوا کہ سب سے زیادہ آکسیجن جس وقت میں پائی جاتی ہے وہ وقت تہجد ہے۔ یہ جتنے اسپورٹ مین ہیں، پرسنالٹیز ہیں، آپ ان سے پوچھئے وہ کب آ کر ورزش کرتے ہیں، اکثر کہتے ہیں ہم صبح 4 بجے 3:30 بجے ہیں۔ یہ خاص وقت ہے جب آسمانی پردوں کو کھولا جاتا ہے۔ شاعروں سے پوچھو گے نا کہ شعری الہام تمہارے اوپر کب ہوتا ہے، کہتے ہیں تہجد کے وقت پہ۔ سچے خواب اور صادق خوابوں کا پوچھو گے نا کب ہوتے ہیں، کہیں گے تہجد کے وقت میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور خدا دیکھتا ہے کہ دنیا سو رہی ہے، میرا ایک بندہ اٹھ کے میرے پاس آیا ہے۔ اللہ واحد ہے، وحید ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ خدا کو وحدت بڑی پسند ہے۔ جب ہم کثرت سے نکل کے وحدت میں آتے ہیں، اعتکاف اجر بڑا ہے۔ جب تم لوگوں میں ہوتے ہو تو لوگوں کی محبتوں میں ہوتے ہو۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اس کے چہرے کو دیکھوں گا، اس کے چہرے کو دیکھوں گا، لوگوں کے چہروں کو آپس میں دیکھوں گا، فلاں بندہ کیسا، فلاں بندہ کیسا۔ جب ہم کثرت میں ہوتے ہیں تو کثرت میں غفلت بہت ہوتی ہے۔ بازار میں گیا کہ بازار میں مومن کم جاتا ہے، مکروہ ہے، کیوں؟ کثرت بہت ہے۔ کثرت خواہش پیدا کرتی ہے، کثرت یعنی میکسیمم چیزیں وہاں ہوتی ہیں، کہ جب تک ضرورت نہیں بازار نہ جاؤ۔ کہ نہیں مولانا ایسے ہی گھومنے گیا، میں نے کہا جاؤ گے خالی ہاتھ نہیں آؤ گے۔
کچھ نہ کچھ لے کر آؤ گے. بازار ضرورت پیدا کرتی ہے. میں نے کہا یہ اتنے بڑے بڑے مال جن لوگوں نے بنائے وہ پاگل تھوڑی تھے. اے سی بھی لگایا, فری میں واش روم بھی بنائے, پانی بھی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں مولانا گرمی لگتی ہے مال چلے جاتے ہیں, ٹائم بتا دیتے ہیں, گھر میں اے سی نہیں. میں نے کہا وہ پاگل ہے, 24 گھنٹہ مال کھولا ہوا ہے اور دن کے گرم ترین آورز میں اس نے تمہارے لیے اے سی بھی لگائی ہے. اسے پتا ہے یہ کچھ لینے کی نیت نہ بھی کرے لیکن جب میرے بازار میں آئے گا تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا.